على عباد الذي اصطفى نحمده صلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے پارہ نمبر 18 کا آغاز کرنا ہے سورہ انبیاء، جس میں پڑھنی ہے سورہ انبیاء سے آغاز کرنا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء کی 112 آیتیں ہیں۔ سورہ انبیاء کا تعارف اس طرح ہے۔ سورت کے بنیادی مقصد اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات ہے، اور ان قاعدے کے خلاف کفار مکہ جو اعتراض اٹھایا کرتے تھے، سورت میں ان کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ان لوگوں کا ایک اعتراض یہ تھا کہ ایک ہم جیسے انسان پیغمبر بنا کر کیوں بھیجا گیا؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ انسانوں کے پاس انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجنا مناسب تھا، اور اس زمن میں بہت پچھلے پیغمبروں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ سب انسان ہی تھے، اور انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو انہی عقائد کی تعلیم دی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقائد ہیں۔ انبیاء اکرام اس حوالے کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ انبیاء رکھا گیا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ماں ان کے پاس ان کے رب کے طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحتیں آتی ہیں اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں۔ ان کے دل بالکل غافل ہیں، اور ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے۔ پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھتے جادو میں آ جاتے ہو؟ قال ربی یعلم القول، پیغمبر نے کہا میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین اور آسمان میں بخوبی جانتا ہے، وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جہاں پہ یہ ہے کہ جو باتیں یہ کفار لوگ خفیہ طور پر کیا کرتے تھے، بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے ذریعے ان سے باخبر ہو کر وہ باتیں بتا دیا کرتے تھے۔ اس بات کو وہ لوگ جادو کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی وحی ہے جو زمین اور آسمان میں کہی ہوئی ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ بل قالوا، اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پرندہ کن خواب کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے خود اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لاتے جسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ ما آمنت، ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھی، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ نشانی سے مراد جو ہے وہ معجزے ہیں۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات ان کے سامنے آ چکے تھے، لیکن وہ نیت ہی نہیں ان کی تھی کہ معجزے کے مطالبے کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ پچھلی قوموں نے بھی ایسے مطالبات کیے تھے، لیکن جب ان کو ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائی دیا تب وہ ایمان بھی نہ لائے، جس کے نتیجے میں انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ بھی اپنی فرمائشی معجزے دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنی فرمائشی معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور ابھی اللہ تعالیٰ ان کو فوری ہلاکت منظور نہیں تھی، ان کو ہلاک کرنا اللہ کو منظور نہیں تھا۔ وما ارسلنا
تجھ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے، بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ، ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ ثم پھر ہم نے ان سے کوئی کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے، اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی اور حد سے نکل جانے والوں کو غرق کر دیا۔ لقد انزلنا علیکم، یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے ذکر ہے، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ کم اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دی جو ظالم تھی، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا۔ فلما جب انہوں نے ہمارا عذاب کا احساس کر لیا تو لگے اسے بھاگنے۔ بھاگ دوڑ نہ کرو، اور جہاں تمہیں سودگی دی گئی وہیں بس لوٹ لو، اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے۔ قالوا کہنے لگے، ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے۔ فما پھر تو ان کا یہی قول رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی اور بڑکی آگ کر دیا۔ وما خلقنا السماء، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کے درمیان کی چیز کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ لو اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہوتے۔ یعنی کہ اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور کرنا حماقت ہے کہ وہ کوئی کھیل کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا، اگر محض اس کوئی دل لگی کرنی ہوتی تو اس کے لیے کائنات کی ساری کارخانے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنے پاس ہی سے کوئی مشغلہ بنا نہیں سکتا، اور اس نے کسی وجہ سے ہی انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پھینک مارتے ہیں، پس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ تم جو باتیں بتاتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں جو ہے اسی اللہ کا ہے، اور جو اس کے پاس ہے وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سے بھی سستی نہیں کرتے۔ کیا ان لوگوں نے زمین سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں؟ لو کانا، اگر آسمانوں اور زمینوں میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ بس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہے، ہر اس اوصاف سے پاک ہے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ یہ توحید کی ایک عام دلیل ہے، اور وہ یہ کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر خدا مستقل خدائی کا حامل ہوتا اور کوئی کسی کا تابع نہ ہوتا۔ اس صورت میں ان کے فیصلوں کے درمیان اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر ایک خدا نے ایک فیصلہ کیا اور دوسرا خدا نے دوسرا فیصلہ کیا تو ان میں سے ایک دوسرے کے آگے ہار مان لیتا، تو پھر وہ خدا ہی کیا ہو جس سے ہار ماننے لی۔ یعنی کہ اگر دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا بادشاہ بھی آ جائے تو وہاں پہ ان کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، ایک کہتا ہے میری بات صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے میری بات صحیح ہے، تو مگر آخر میں جیت ایک ہی ہوتی ہے۔ تو ان کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے اور اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں، مسئلے ہوتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر خدا بھی دو ہوتے، جیسے مشرک نعوذ باللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو اس طرح جو پھر آسمانوں پر لڑائی ہو جاتی اور نظام دنیا کا کیسے چلتا؟ تو مشرکوں کی عقل کام ہی نہیں کرتی کہ ایک ہی اللہ ہے جس نے یہ تمام کائنات اور تمام دنیا بنائی ہے، اور اس کا
کوئی شریک نہیں۔ ہاں، وہ اپنے کاموں کے لیے جواب دہ نہیں اور سب جواب دہ ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہہ دو، لاؤ اپنی دلیلیں پیش کرو، یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل۔ بات یہ ہے کہ ان میں کہ اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اسی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک، تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ فقالوا، مشرک کہتے ہیں کہ رحمان اولاد والا ہے، اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں۔ کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے، بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں۔ یہاں پہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ کفار اہل عرب جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ رحمان تو اولاد سے پاک ہے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اور جس کو تم اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہہ رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے باعزت بندے ہیں۔ کسی بات میں اللہ تعالیٰ کی پر پیش دستی نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان پر کاربند رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ کچھ نہیں کرتے، ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں۔ انسان کا تو یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے کر سکتا ہے جو اس کا دل کرے، مگر فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام اموار سے واقف ہے، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے، محض ان کے ضد سے اللہ خوش ہو، وہ خود بہت الہی سے لرزاں اور ترستے ہیں۔ ومن یقول، ان میں سے اگر کوئی بھی کہتے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اولم، کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ وجعلنا فی الارض، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکیں، اور ہم نے اس میں کشادگی رکھی تاکہ وہ راستہ حاصل کر لیں۔ وجعلنا السماء، آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا ہے، لیکن لوگ اسی قدر کے نمونے پر دھیان ہی نہیں دے رہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ، وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرے پھرتے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا، آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی، کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشگی کے لیے رہ جائیں گے؟ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ ہم بطریقہ امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ منکر تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں کہ کیا یہ وہ ہے تمہارے معبود کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اور وہ خود ہی رحمان کی یاد کی بالکل ہی منکر ہے۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے تھے تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ وہ عذاب ابھی لے آؤ۔ ان آیتوں میں اسی کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ،
کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، بل ہاں وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی، پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذرا سی بھی مہلت دی جائے گی۔ اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا، بس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس چیز کے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ کل من ان سے پوچھیں کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں؟ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو زندہ کے سروں سامان دیا یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئی۔ یہاں وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کنارے سے کاٹتے چلے آ رہے ہیں، اب کیا وہی غالب ہے۔ قل انما کہہ دیجئے میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں، مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جب انہیں آگاہ کیا جائے۔ ولا ان اگر انہیں تیرے رب کی کسی عذاب کا جھنگ بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں کہ ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم گناہ گار تھے۔ قیامت کے دن ہم درمیان میں لائیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو کو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ تو اس آیت میں یہ واضح ہے کہ قیامت کے دن صرف یہی نہیں کہ تمام لوگوں سے انصاف ہوگا، بلکہ اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے گا کہ انصاف سب لوگوں کو آنکھوں سے نظر آئے، اس غرض کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ترازو پر سرعام نصب فرمائیں گے جن میں انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا اور اعمال کے وزن کے حساب سے انسانوں کے انجام کا فیصلہ ہوگا۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس دنیا میں، اگرچہ اس کا نہ کوئی جسم نظر آتا ہے اور نہ ان میں سے کسی وزن کا احساس ہوتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کا وزن کرنے کی ایسی صورت پیدا فرمائیں گے کہ جن سے ان اعمال کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اگر انسان سردی گرمی جیسے چیزوں کو تولنے کے لیے نئے نئے آلات ایجاد کر سکتا ہے تو ظاہری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ان اعمال کو تولنے کا عملی مظاہرہ فرمائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلے کرنے والی نورانی اور پرہیزگاری کے لیے نصیحت والی کتاب عطا فرمائی۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت سے کانپتے رہتے ہیں۔ وَهَٰذَا ذِکْرٌ، اور یہ نصیحت اور برکت والا قرآن بھی ہم نے نازل فرمایا، پھر بھی تم اس کے منکر ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ، یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی اور ہم اس کے حوالے سے بخوبی واقف تھے۔ اس قولا، جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کی تم مجور بنے بیٹھے ہو، قالوا، سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ قال لقد کنتم، آپ نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ قالوا، کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض، آپ نے فرمایا نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، میں اس بات کی گواہی اور قائل ہوں۔ وَدَّعَ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبود کے ساتھ جب تمہیں علیحدہ بیٹھ پھیر کر چل دوں گا، ایک چال چلوں گا۔ فَجَعَلَ لَهُمْ، بس
ایک نے اس سب کے ٹکڑے کر دیے، ہاں صرف بڑے بت کی چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹے۔ جیسے کہ سورہ صافات آیت نمبر 88 میں آنے والا ہے کہ کوئی جشن کا دن تھا جس میں ساری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شہر چھوڑ کر کہیں گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور جب سارے لوگ چلے گئے تو بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کلہاڑی بھی اس کی گردن پر لٹکا کر چھوڑ دی۔ اس عمل سے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان بتوں کی بے بسی کا مظاہرہ دیکھ لیں اور یہ سوچیں کہ یہ بت خود اپنی دفاع نہیں کر سکتے تو وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ بڑے بت کو چھوڑنے کی مصلحت اس سوال جواب سے واضح ہو گئی کہ جو آیت نمبر 63 میں آئے گا ابھی۔ قالوا بن کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا، ایسے شخص تو یقیناً ظالموں سے ہے۔ قالوا سمعنا بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کو نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھ لیں۔ قالوا کہنے لگے اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خدا کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ قال بل آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کے ان کے بڑے نے کیا ہے، تو اپنے خدا سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو۔ یہ در حقیقت ان کے عقیدے پر ایک طرز تھا۔ وہ لوگ چونکہ بتوں کو بڑے اختیار کا مالک سمجھتے تھے اور بڑا بت بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے خداؤں کے لیے سردار کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس طنز کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ جب تم اسے بڑے بت کو سردار سمجھتے ہو اور سردار اپنے ماتحتوں کا محافظ ہوا کرتا ہے، اس لیے اگر کسی کو شخص نے جھوٹے بتوں کو توڑا ہوتا تو تمہارا یہ خدا سردار اسے ایسے نہ کرنے دیتا، لہٰذا یہ احتمال تو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اور شخص بتوں کی یہ گد بنائے اور ان کا یہ سردار چپ چاپ دیکھتا رہے۔ اب تمہارے اقتداء کے مطابق ایک ہی احتمال رہ جاتا ہے کہ خود یہ سردار ہی نہیں ان سے ناراض ہو گیا ہو اور اسی نے ان کو توڑ ڈالا۔ چونکہ یہ واضح طور پر ایک طنز تھا اس لیے اس میں غلط بیان کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ چھوٹے بت بھی ان کے عقیدے کے مطابق چھوٹے ہونے کے باوجود نعوذ باللہ خدا تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں اتنی طاقت تو ہونی چاہیے کہ جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا کم از کم وہ تمہیں بتا سکیں، اس لیے انہوں سے پوچھ کر دیکھ لو کہ کیا ہوا۔ بس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو، ثم پھر اپنے سرداروں کے بل اندھے ہو گئے۔ یہ تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بتوں کی حقیقت بتانے کے لیے جو طریقہ اختیار فرمایا تھا اس نے انہیں کم از کم اپنے دل میں سوچنے پر مجبور کر دیا، اور ان کے دل نے گواہی دی کہ قصور دراصل ہمارا ہی ہے، لیکن مدتوں سے جمع ہوئے عقیدتوں کو چھوڑنے کی جرأت نہ ہوئی۔ لاجواب ہو کر سر تو جھکا دیا، لیکن کہا یہ کہ یہ بات تو تم بھی جانتے ہو اور ہم بھی پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ بت بولتے نہیں۔ قالا اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوس کہ تم اللہ کے علاوہ ان کے عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکے نہ نقصان۔ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، یا تمہیں اتنی ہی سی عقل بھی نہیں۔ قالو کہنے لگے اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ قلنا ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی قدرت کا یہ معجزہ دکھایا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی کا سبب بن گئی۔ جو لوگ معجزات کو ماننے سے انکار کرتے تھے، ان کا موقف در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر شک کرنے کے مرافق تھا۔ حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ آگ میں جلنے کی خاصیت اسی نے پیدا فرمائی۔ اگر وہ اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر کے دشمن کے ظالم سے بچانے کے لیے اس کی یہ خاصیت ختم کر دے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے بھلا؟ گویا انہوں نے ابراہیم کا بڑا چاہا لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہانوں والوں کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کرنے کی اور نماز قائم رکھنے کی اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی تلقین کی، اور وہ سب کے سب ہماری عبادت گزار بندے تھے۔ وَلُوطًا، ہم نے لوط کو بھی حکم اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور تھے بھی وہ بدترین گناہگار۔ اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیککار لوگوں میں سے تھا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ، نوح کے اس وقت کو یاد کیجئے جب اس نے اس سے پہلے دعا کی، ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اس کے گھر والوں کی بڑی کرب سے نجات دی۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی، یقیناً وہ برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جب وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چکی تھی اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ یہاں پہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک شخص کی بکریوں نے رات کے وقت دوسرے کے کھیت میں فصل تباہ کر دی۔ کھیت والا مقدمہ لے کر آیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ فرمایا کہ بکریوں کے مالک کا فرض تھا کہ وہ رات کے وقت بکریوں کو باندھ کر رکھے، اور چونکہ اس کی غلطی سے کھیت والے کا نقصان ہوا ہے اس لیے بکریوں والا اپنی اتنی بکریاں کھیت والے کو دے جو قیمت میں تباہ ہونے والی فصل کے برابر ہو۔ یہ فیصلہ عین شریعت کے مطابق تھا۔ لیکن جب یہ لوگ باہر نکلنے لگے تو دروازے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ میرے والد نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میرے ذہن میں ایک اور صورت آ رہی ہے جس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ حضرت داؤد نے ان کی یہ بات سن لی تو انہیں بل کر پوچھا کہ وہ کیا صورت ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بکریوں والا کچھ عرصے کے لیے اپنی بکریاں کھیت والے کو دے دے جن کے دودھ وغیرہ سے کھیت والا فائدہ اٹھا رہے، اور کھیت والا اپنا کھیت بکریوں والے کو حوالے کر دے کہ وہ اس میں کھیتی اگائے، اور جب فصل اتنی ہو جائے جتنی بکریوں نے نقصان پہنچایا اس سے پہلے تھی تو اس وقت بکریوں والا کھیت والے کو کھیت واپس کر دے اور کھیت والا اس بکریوں والے کو واپس کر دے۔ یہ ایک مصلحت کی صورت تھی جس میں ان دونوں کا فائدہ تھا، اس لیے داؤد علیہ السلام نے اسے پسند فرمایا اور دونوں فریق بھی اس پر راضی ہو گئے۔ ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ ہاں، ہر ایک کو ہم نے حکم و علم دے رکھا تھا، اور داؤد کی تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی ہم کرنے والے ہی تھے۔ چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ اصل قانون کے مطابق تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تجویز بھی باہمی رضامندی سے ایک
صالح کی صورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہم نے علم و حکمت دونوں کو عطا کی تھی، لیکن مصلحت کی جو صورت حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجویز کی تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی سمجھ انہیں ہم نے عطا فرمائی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقدمے کے دوران قانونی فیصلہ حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ فریقین آپس میں رضامندی سے مصلحت کی کوئی ایسی شکل نکال لیں جس میں دونوں کی بھلائی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت دلکش آواز عطا فرمائی تھی اور معجزانہ طور پر یہ خصوصیات بخشی تھی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ذکر اور تسبیح میں شریک ہوتے تھے، اور اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جاتے تھے اور وہ بھی ذکر کرنے لگتے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ، اور ہم نے اسے تمہارے لباس بنا کر سکھایا تاکہ لڑائی کے زور سے تمہارا بچاؤ کیا جائے، کیا تم شکر گزار بنو گے؟ سورہ سبا آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے لوہا کی اور ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا تھا اور وہ اسے جس کی طرف چاہتے موڑ لیتے تھے، اور لوہے کی زر اس طرح بناتے تھے کہ اس کے تمام خانے نہایت متوازی ہوتے۔ اور علماء کرام نے اس آیت کے تحت فرمایا ہے کہ اس میں ہر اس صنعت کے قابل تعریف ہونے کی طرف اشارہ ہے جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہم نے تندو تزیح ہوا کر سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین میں طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے جیسی سخت چیز کو نرم کر دیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا جیسی لطیف چیز کو، چنانچہ وہ اپنے تحت پر تخت پر بیٹھ کر ہوا کو حکم دیتے تو وہ انہیں ان کی مرضی کے مطابق جہاں چاہتے لے جاتی تھی۔ اور سورہ سبا آیت نمبر 12 میں مذکورہ ہے کہ وہ 1 مہینے کا فاصلہ صبح کے سفر میں اور 1 مہینے کا فاصلہ شام کے سفر میں طے کر لیا کرتے تھے، اور برکتوں والی سرزمین سے مراد شام میں فلسطین کا علاقہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب وہ کہیں دور چلے جاتے تو وہ ہوا انہیں تیز رفتاری کے ساتھ واپس اپنے شہر میں لے آتی تھی جو فلسطین میں واقع ہے۔ اسی طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ یہاں پہ شرع جنات سے مراد وہ جن ہیں جو ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا اور وہ ان کے حکم سے ڈرا کرتے تھے، غوطے لگا کر موتی نکال کے لاتے تھے پانی کے اندر سے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو لا کر دیتے تھے، اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے جن کی کچھ تفصیل انشاءاللہ سورہ سبا میں آئے گی۔ ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں اتنا بتایا ہے کہ انہیں کوئی سخت بیماری لاحق ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے صبر اور ضابطے کا کام لیا اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی، اور بیماری کیا تھی یہ قرآن میں نہیں بتایا گیا۔ ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کے اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنے خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سب نصیحت ہے۔ بیماری کے دوران ان کی بے وفا بیوی کے سوا گھر کے سارے افراد حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ پھر جب انہیں صحت حاصل ہوئی تو ان کے اولاد اور پوتے پوتیوں کی تعداد ان لوگوں سے دگنی ہو گئی جو بیماری کے دوران ان کے ساتھ ان کو چھوڑ گئے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صابر لوگ تھے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر تو پہلے سورہ مریم میں گزر چکا ہے۔
حضرت ذوالکفل کا قرآن میں صرف ایک نام آیا ہے، ان کا کوئی واقعہ قرآن نے بیان نہیں فرمایا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ بھی کوئی پیغمبر تھے، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت سمیع کے خلیفہ تھے، اور نبی تو نہیں تھے لیکن بڑے اور اونچے درجے کے ولی تھے۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر دیا، یہ سب لوگ نیک تھے۔ مچھلی والے کو یاد کر لے جب وہ غصے سے چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکڑا اٹھا۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود تو نہیں، پاک ہے بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پیچھے سورہ یونس آیت نمبر 97 میں گزرا ہے کہ وہ اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی وہ اپنی بستی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، اور اس کی وجہ سے ان پر یہ آزمائش آئی کہ جس کشتی میں وہ سوار ہوئے انہیں اس میں سے دریا میں اتار دیا گیا، اور ایک مچھلی انہیں نگل گئی جس کے پیٹ میں وہ 40 دن رہے۔ اس آیت میں اندھیروں سے مراد مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے ہیں۔ وہاں وہ مستقبل اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ میں پکارتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ایک کنارے پر لا کر پھینک دے، اور اسی طرح انہیں اس گھٹن سے نجات ملی۔ واقعے کی جو مزید تفصیل ہے انشاءاللہ سورہ صافات آیت نمبر 139 تا 148 میں آئے گی۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مانگا تھا۔ تو اس کی تفصیل سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ، اور سورہ مریم میں بھی ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی، اسے یحییٰ عطا فرمایا، اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلد کرتے تھے، اور ہمیں لالچ مطمئنہ اور ڈر خوف سے پکارتے تھے۔ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے، اور وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اسی کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور خود انہیں اور ان کے لڑکے کو تم جہاں کے لیے نشانی بنا دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے عطا فرمائے اور ان کو پیغمبر بنایا، بنا باپ کے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ ہم نے یہ سورہ مریم میں پورا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کا پڑھا ہے۔ اِنَّ هَٰذِهِ، یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تم سب کا پروردگار، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بند لیا، سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ فمن، پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن ہو تو اس کی کوشش کی قدری نہیں کی جائے گی، ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں۔ وَحَرَّمَتْ عَلَىٰ، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنا اس وقت ہوگا جب قیامت آئے گی، اور اس کی ایک علامت یہ ہوگی کہ یجوج اور ماجوج وحشی قبیلے بہت بڑی تعداد میں دنیا پر حملہ آور ہوں گے، اور ایسا محسوس ہوگا کہ وہ ہر بلند جگہ سے پھسلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور سچا وعدہ قریب آ گیا۔ اس وقت کافروں کو نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس، ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ ہم قصوروار تھے۔ تم اور اللہ کے سوا جن جن کو تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔ لَوْ کَانَ،
اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لہم فیہا، وہاں جل رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے۔ ان الذین، البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے، وہ سب جہنم سے ڈرے رہیں گے۔ وہ تو دوزخ کے آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کر سکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ یہاں تمہارے وہ دن ہے جس کا تم وعدے کیے جاتے ہیں، یوما، جس دن ہم آسمانوں کو یوں لپٹ لیں گے جسے تمہیں لپٹے جائیں گے، جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کریں گے۔ وَلَقَدْ، ہم زبور میں 15 نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ ان فی ھذا، عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں ایک بڑا پیغام ہے۔ وما ارسلناک، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قل انما یوحی، کہہ دیجئے میرے پاس تو بس وحی کی جاتی ہے، تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تو کیا تم بھی اس کی فرما برداری کرنے والے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ انہ یعلم الجہر، البتہ اللہ تعالیٰ کھلی اور ظاہری بات کر بھی جاتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے، مجھے اس کا بھی علم نہیں۔ ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ ہے۔ قال ربی، خود نبی نے کہا اے میرے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ یہاں پہ ہماری سورہ انبیاء مکمل ہوئی۔ ہماری اگلی سورہ الحج ہے جس کی آیتیں 78 ہیں۔ سورہ حج کا تعارف کچھ اس طرح ہے، سورت کا کچھ حصہ مدنی ہے اور کچھ مکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شروع ہو چکا تھا اور تکمیل ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حج کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح شروع ہوئی تھی اور اس کے بنیادی ارکان کیا ہیں، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ حج ہے۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین نے مسلمانوں کو طرح طرح کے ظلم کا نشانہ بنایا تھا، وہاں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی جاتی تھی، لیکن مدینہ منورہ آنے کے بعد اسی صورت میں پہلی بار مسلمان کو کفار کے ظلم و ستم کے مقابلے میں جہاد کی اجازت دی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے جن کفار نے مسلمانوں پر ظلم کر کے انہیں اپنے وطن اور گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، اب مسلمان ان کے خلاف تلواریں اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح جہاد کو ایک عبادت قرار دے کر یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ نہ صرف اس کا ثواب آخرت میں ملے گا بلکہ دنیا میں بھی مسلمانوں کو انشاءاللہ فتح نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ اسلام کے بنیادی عقائد بھی بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ سورت کا آغاز آخر بیان سے ہوا ہے جس میں قیامت کا ہولناک منظر بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ یوما، جس دن تم اسے دیکھ لو گے ہر دودھ پلانے والے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حامل والوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش ہو جائیں گے، دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ متولی نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں باندھتے ہیں اور وہ بھی بے عملی کے ساتھ اور ہر سرکشی شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ کتب علیہ، جس پر لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا وہ اسے گمراہی کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ یا ایھا الناس ان کنتم
لوگ اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے کی شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون بسنے، پھر گوشت کو لوٹھا بنایا، جو صورت دی گئی وہ بے نقشہ تھا، ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں، اور ہم جسے چاہے ایک ٹھہرے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہچانو۔ تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر دیے جاتے ہیں اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لٹائے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائیں تو دیکھتا ہے زمین خشک ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نبات اگاتی ہے۔ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ناممکن یا مشکل سمجھتے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ خود اپنی تخلیق پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کس حیرت انگیز طریقے سے مرحلوں سے گزار کر تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا، تم میں جان نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تم میں جان ڈالی۔ جس ذات نے اس حیرت انگیز طریقے سے تمہیں اس وقت پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہ تھے، تو کیا وہ تمہیں مردہ لاش بننے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں دے سکتا؟ یعنی بعض اوقات تو اسے گوشت کے لوتھڑے سے ماں کے پیٹ میں بچے کا اعضاء پورے بن جاتے ہیں اور بعض اوقات پورے نہیں بنتے، بعض اوقات اسی ناممکن حالت میں عورت کو استقاء ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بچہ ناقص اعضاء کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت خوبصورت پیدا ہوتے ہیں، کوئی انسان دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ سے ہی واپس چلا جاتا ہے، اور کوئی دنیا میں آتا ہے اور اپنی پوری زندگی گزارتا ہے اور پھر وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور کوئی اتنی طویل عمر گزارتا ہے، کوئی کم عمر گزارتا ہے، اور کوئی مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ دوبارہ زندگی دینے کی دوسری دلیل اور وہ یہ ہے کہ زمین جب خشک ہوتی ہے تو اس میں زندگی کے آثار ختم ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اس میں زندگی کی نئی لہریں دوہرا دیتا ہے اور اسی بے چین زمین سے پودے اگنے لگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس قادر ہے۔ کیا وہ تمہیں دوبارہ زندگی دینے پر قادر نہیں؟ ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق پہ ہے اور وہی مردوں کو جلاتا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہ کہ قیامت عطا آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتابوں کے جھگڑتے ہیں، ثانی جو اپنے پہلو موڑنے والے بن کر اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بھگا دیں، اس دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلانے کا عذاب چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت، یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے پیچھے رکھے تھے۔ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کے کنارے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی نفع مل جائے تو دلچسپی لینے لگتے ہیں اور اگر کوئی آفت آ جائے تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہوں نے دونوں جہانوں کا نقصان اٹھا لیا، واقعی یہ کھلے نقصان میں ہے۔ یدعو من دون اللہ، اللہ کے سوا انہیں پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکے نہ نفع، یہی تو دو دوست کے گمراہ ہیں۔ یدعو، اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً برے والے ہیں اور برے ساتھی ہیں۔ ان اللہ، ایمان اور نیک عمل والوں کو اللہ تعالیٰ لیتے ہیں، نہروں والی جنتوں میں لے جائیں گے۔ اللہ جو ارادہ کرے اسے کر رہتے ہیں۔ من کانا، جس کا خیال یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہان میں نہ کرے گا، وہ اونچ پر ایک رسہ باندھ کر اپنے حلق میں ڈال لے اور پھر دیکھ لے کہ اس کی چالوں سے وہ بو بہت ہٹ جاتی ہے اور اسے تڑپا رہی ہے۔
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے جس سے اللہ تعالیٰ چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک اہل ایمان اور یہودی اور صحابی اور انصاری اور مجوسی اور مشرکین ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ یہاں پہ سجدہ ہے۔ کیا تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمان والے اور سب زمین والے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان، ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقابلہ ثابت ہو چکا ہے۔ جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، بس کافروں کے لیے تو آگ کے پکڑے کیے ہوئے ہیں اور ان کے سروں کے اوپر سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی۔ وَلَهُمْ اور ان کی سزا کے لیے لوہا ہے جو ہتھیار ہے۔ یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکلے بھونگیں گے کریں گے وہیں لوٹائے جائیں گے، جلنے کا عذاب چکھو۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا ایمان والوں اور نیک کام والوں اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے نہریں نہریں ہیں اور جہاں وہ سونے کے کنگن پہنیں گے اور سچے موتی ہوں گے، وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ ان کی پاکیزہ باتوں کی رہنمائی کر دی گئی اور مقابل صدر تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی۔ ان الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے اور اس حرمت والی مسجد بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مسیح کر دیا ہے، وہیں کے رہنے والوں کو یا باہر کے ہو کر جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ یہاں پہ مسجد حرام اور اس کے آس پاس کے مقامات جن میں حج کے افعال ادا ہوتے ہیں، مثال صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کی جگہ منے، عرفات اور مزدلفہ کسی شخص کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے موقف عام ہے اور ان کو عبادت کے لیے استعمال کرنے میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں۔ وَإِذْ اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کا طواف قیام رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور لوگوں میں حج کے منادی کر دیا، لوگ تیرے پاس پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی آئیں گے، تمام راہوں سے آئیں گے، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں۔ ان چوپاہوں پر جو پالتے ہیں بس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں گے اور اپنی نزدیک پوری کریں گے اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں گے۔ ذالکہ یہ ہے، اور جو کوئی اللہ کے حرمتوں کی تنظیم کرے اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے، اور تمہارے لیے چھپائے جانور حلال کر دیے گئے بحیث ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں، بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچاتے رہنا ہے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ حنفاء للہ اللہ کی توحید کو مانتے ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہو۔ سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے چک لے جائیں گے یا ہوا کسی دروازے کی جگہ پھینک دی گئی۔ ذالکہ یہ سن لیا، اب اور سنو، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت اور حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ ہے۔ لکم ان میں تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک فائدہ ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے۔ وَلِكُلِّ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان کے چھپائے جانوروں پر اللہ کا نام لے کر جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے،
تم اسی کی تابع فرمان ہو۔ جاؤ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل دھڑا جاتے ہیں، انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں۔ قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں، ان میں تمہیں نفع ہے، بس انہیں کھڑ کر ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں اسے کھاؤ، اور مسکین سوال سے روکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے، اور اسی طرح اللہ نے جانوروں کو تمہارے متعیہ کر دیا ہے، تم اس کی رہنمائی کے میں سے بڑائی بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ان اللہ سن رکھو، یقیناً سچے مومنین دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ کوئی خیانت کرنے والا نہ شکر اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہ پسند نہیں۔ زینا للذین جن سے جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ مظلوموں میں بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدوں اور یہودیوں کے معبد اور مسجدیں بھی ڈھا دی جاتی جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا بڑے غلبے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکاتیں دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں۔ تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَإِنْ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور قوم ثمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین والے اور بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں، موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، بس میں نے کافروں کو یوں ہی سی مہلت دی۔ پھر میرا عذاب کیسا ہوا؟ بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ و برباد کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے، بس وہ اپنی چھاتیوں کے بل اونھے ہو پڑے، اور بہت سی آبادیاں کنویں بیکار پڑی ہیں اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں۔ فلم کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان کے باتوں کے سمجھنے والے ہوتے یا قانون سے ہی ان کے کو سن لیتے؟ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل بھی اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کر رہے ہیں۔ اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا، ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے۔ بہت سے ظالم کرنے والے بستیوں کو میں دھیل دیے ہیں، آخر انہیں پکڑ لیا جائے گا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اعلان کر دو کہ لوگوں میں تمہیں کھلم کھلا چوب کرنے والے ہوں گے، بس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے انہی کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے، اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے در پہ رہتے ہیں وہی دوزخی ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگے تو شیطان نے اس کی آواز میں کچھ ملا دیا، بس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دانا اور باحکمت ہے۔ یہ اس لیے کہ شیطان ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہے، بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہے، اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے سراسر حق ہی ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو راہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہے۔
کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک و شبہ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو منحوس ہے۔ اس دن سے اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، وہی ان میں فیصلے فرمائے گا۔ ایمان اور نیک عمل کرنے والے تو نعمتوں سے بھری ہوئی جنتوں میں ہوں گے، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ علم اور مرتباری والا ہے۔ ذالکہ، بات یہ ہے، اور جس نے بدلہ لیا اس کے بارے میں جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی اور پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی بلند اور تقدیر والا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے پس زمین سرسبز ہو جاتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور باخبر ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور یقیناً اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، یا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، اور اس کے فرمان سے اپنے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی ہیں، وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گر نہ پڑے، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت اور نرمی کرنے والا اور مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اسی نے تمہاری زندگی بخشی، پھر وہی تمہارے مار ڈالے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جسے وہ لانے والے ہیں، بس انہیں اس امر میں آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے۔ آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیں، یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہیں۔ وَإِن، پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگے تو آپ کہہ دیں کہ تمہارے عمل سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ اللہ، بے شک تمہارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کرے گا۔ الم تعلم ان اللہ یعلم، کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمانوں اور زمینوں کے ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، یہ سب لکھی ہوئی کتابوں میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر تو یہ امر بالکل آسان ہے، اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جس کی کوئی خدائی دلیل نازل نہیں ہوئی، نہ وہ خود ہی اس کے کوئی علم رکھتے ہیں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر نہ خوشی کے سراف پہنچ جاتے ہیں، وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سننے والوں پر حملہ کر بیٹھیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدترین خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ یا ایھا الناس، لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، گو سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اس کی چھین نہیں سکتے۔ بڑے بردبار ہے طلب کرنے والا، اور بڑا بات ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ ما قدر اللہ،
انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس قدر جانی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور و قوت والا اور غلب اور زبردست ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ ہی نے چھانٹ لیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یا اللہ وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ حقا، اور اللہ کی راہ میں ویسے ہی جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں بزرگی بیان کی ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ دین اپنے باپ ابراہیم کا قائم رکھو، اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ بس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے۔ بس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہترین مددگار ہے۔ جہاں پہ ہماری سورہ حج مکمل ہوئی ہے، ہم نے جو اس میں پڑھا اور سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے، اور اس میں کسی بھی قسم کی غلطی ہو گئی ہو یا سمجھانے میں غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔